سرکار کی آمد، منٹھار کی آمد، سیدی مرشدی، صلو علی الحبیب، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر ٹیچرز اینڈ اسٹوڈنٹ، السلام علیکم۔ میرے پاس ایک کتاب ہے جس کا ٹائٹل ہے تعلیم و تربیت، اور اس کے بھی رائٹر قیوم نظامی صاحب ہیں، جس طرح آپ کو پہلے معاملات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ کے سنائی گئی۔ اس میں بے شمار چھوٹے چھوٹے ٹاپکس ہیں جو بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے بنائے گئے ہیں۔ تو آج ہم پہلا اس کا جو چیپٹر ہے جس میں السلام علیکم کے معنی کیا ہیں، اور یہ ہمیں سلام جو ہے دوسروں پر کیوں بھیجنی چاہیے، اس کا اللہ نے کیا حکم دیا ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابہ کرام کے ساتھ اور دیگر لوگوں کے ساتھ سلام کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے۔ تو السلام علیکم کا لفظ جو ہے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھایا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو جب تخلیق کیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے پاس بھیجا اور فرمایا کہ فرشتوں کے پاس جا کے یہ الفاظ دہراؤ، اور جو جواب فرشتے آپ کو دیں وہی آپ کی اولاد کے الفاظ ہوں گے۔ تو جب حضرت آدم علیہ السلام فرشتوں کے پاس گئے اور وہاں جا کے ان کو السلام علیکم کہا، تو آگے سے فرشتوں نے جواب دیا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو السلام کا مطلب ہے، السلام علیکم کا مطلب ہے کہ آپ پر سلامتی ہو، اور جب آگے سے کوئی دوسرا جواب دیتا ہے تو وہ بھی یہ کہتا ہے کہ وعلیکم السلام، آپ پر بھی سلامتی ہو۔ تو اس طرح دو لوگ آپس میں اللہ کی سلامتی ایک دوسرے کے اوپر نازل کر رہے ہیں۔ تو یعنی گویا ہمیں پتہ چلا کہ سلام لینا ایک طرح سے دوسرے اپنے بھائی کو دعا دینے کے مترادف ہے۔ تو اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ اپنے بندوں کو یہ سکھائے کہ لوگ ایک دوسرے کے لیے دعائے خیر کریں۔ تو اس طرح جب ہم ایک شخص کے ساتھ السلام علیکم کہتے ہیں تو ہم اسے کہتے ہیں کہ آپ پر سلامتی ہو، اور بدلے میں وہ بھی ہمیں جواب دیتا ہے وعلیکم السلام، آپ پر بھی سلامتی ہو۔ تو اس سے دو لوگوں کے درمیان محبت اور بھائی چارے کی فضا قائم ہوتی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا طریقہ سکھایا؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنے لوگوں کو سلام کیا کرو، اور دعائے خیر یعنی اللہ کی طرف سے مقرر فرمائی ہوئی ہے جو بڑی بابرکت اور پاکیزہ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے آیات بیان کرتا ہے، توقع ہے تم سوجھ بوجھ سے کام لو۔ سورہ نور کی آیت نمبر 61 کا ترجمہ آپ کو سنایا گیا، اور اسی طرح سورہ نساء کی آیت نمبر 86 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جب تمہیں سلام کیا جائے تو تم اس سے اچھا جواب دو یا وہی الفاظ لٹا دو۔ تو السلام علیکم ایک ایسا انمول تحفہ ہے جس سے نیت اور دل دونوں صاف ہوتے ہیں، اللہ کی رحمت اور برکت ہمارے ارد گرد پھیلتی ہے۔ السلام علیکم کوئی رسم اور رواج نہیں بلکہ ایک اخلاقی اصول ہے جس سے دوسروں کے دلوں میں محبت اور ہمدردی کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ اور جب ایک شخص کسی دوسرے شخص کو السلام علیکم کہتا ہے تو گویا وہ اس کو یہ بات یقین دلا رہا ہے کہ میں آپ کا بہت خیر خواہ ہوں، یعنی میں آپ کے لیے سلامتی کی دعا کر رہا ہوں۔ تو اس طرح اگر سامنے والا دشمن بھی ہوگا تو اس کو بھی آگے سے یہی جواب دینا پڑے گا وعلیکم السلام، یعنی آپ پر بھی سلامتی ہو۔ تو جب دو لوگ آپس میں ایک دوسرے پر سلامتی بھیج رہے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں اگر نفرت بھی ہو تو اس کو محبت میں بدل دیتا ہے۔ تو گویا ہمیں پتہ چلا کہ سلام لینا اور سلام کا جواب دینا یہ آپس میں محبت، احترام اور عقیدت والا رشتہ قائم کرنے کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اور بھی اصول ہمیں سکھائے کہ اللہ کے حکم مطابق، جیسے ہم نے ابھی قرآن آیت کا ترجمہ پڑھا جس میں بتایا گیا کہ جب آپ اپنے گھروں میں داخل ہوں تو سب سے پہلے السلام علیکم کہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ طریقہ کار تھا کہ آپ جب کسی کے گھر جاتے تو دروازے پہ دستک دیتے اور 3 دفعہ السلام علیکم کہتے۔ اگر تو آگے سے کوئی جواب آتا تو پھر آپ اندر داخل ہوتے، ورنہ وہیں سے واپس لوٹ جاتے۔
تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سلام کے جو آداب سکھائے ہیں کہ ہمیں کس کس وقت سلام کرنی چاہیے، تو فرمایا کہ اگر کوئی سوار ہو تو وہ پیدل چلنے والوں کو سلام کہے، اور اگر کوئی کھڑا ہو تو وہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو سلام کہے، اور اگر کوئی محفل میں داخل ہو تو جو باہر سے آیا ہے وہ محفل میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو سلام کرے، اور اسی طرح اگر زیادہ لوگ بیٹھے ہیں تو جو کم لوگ آ رہے ہیں وہ زیادہ لوگوں کو سلام کریں۔ تو یہ مجلس میں داخل ہونے کے آداب سکھائے گئے اور سلام کا طریقہ سکھایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے۔ اور یاد رکھیں جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ سلام لیتے ہیں تو اس سے اگر ہم کسی کو نہیں بھی جانتے تو اس کے ساتھ جو اجنبیت کا ایک سلسلہ ہے وہ ختم ہوتا ہے، اور ہم جلد ہی ایک دوسرے کے حال احوال کو جان جاتے ہیں، اور جلد ہی جو دوری ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ مسلمان اس دنیا میں امن، محبت اور بھائی چارے کے ساتھ اور سلامتی کے ساتھ رہیں۔ اور سب سے بڑا فائدہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ دنیا میں ایک دوسرے کو سلام کہتے ہیں، قیامت کے روز فرشتے ان کو سلام کہہ کر استقبال کریں گے۔ یہ کتنا بڑا مقام بتا دیا کہ اگر ہم دنیا میں لوگوں کے ساتھ آپس میں سلام دعا کے ساتھ رہیں گے تو کل بروز قیامت فرشتے پھر اس شخص کو وعلیکم السلام کہہ کے ہی استقبال کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں السلام علیکم کے مفہوم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔